اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین عزیز مومن مومنات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک میں اور آپ تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے عرض ہے کہ ہمارے ناجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بیان کر۔ سامعین عزیز، آج 4 مختصر سے اعمال ہیں، وظائف ہیں، بہت ہی آسان ہیں۔ اگر انسان ان کو اعمال دے تو یقیناً خداوند عالم کے ان انعامات کا مستحق بن سکتا ہے جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا وظیفہ عمل انسان کے لیے، وہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اگر 3 سال ہے تو 30 سال ہو جائے، ایک یہ عمل۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دے گا، یہ ایک عمل ہے اگر اس کو کرے تو۔ تیسرا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ خداوند عالم اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں عطا فرمائے گا اگر وہ انجام دے۔ چوتھی بات کہ چوتھا نسخہ یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے جوان رہے، تندرست رہے تو اس کام کو انجام دے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کی خدمت مبارک میں کہ اگر انسان کی عمر 3 سال ہے، 30 سال کیسے ہو، تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یکون الرجل یصل رحمہ فیکون قد بقی من عمرہ 3 سنین فیصیرها اللہ 30 سنہ ویفعل اللہ ما یشاء۔ کوئی شخص صلہ رحم کرتا ہے جبکہ اس کی زندگی کے 3 سال باقی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پس صلہ رحم کی وجہ سے اس کی 3 سالہ زندگی کو 30 سالوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، تو خداوند عالم اگر خدا نخواستہ اس کی 3 سال زندگی بچی ہوئی ہے تو صلہ رحمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو 30 سال بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے، وہ کون سا ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من مؤمن یزورنی فیصیب وجہہ قطرۃ من الماء الا حرم اللہ تعالی جسدہ علی النار۔ جو کوئی مومن ہماری زیارت کرتا ہے اس کے چہرے پر آسمان سے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے مگر یہ کہ اللہ اس کے جسم کو آگ پر حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ سے محفوظ کرے گا، آگ سے بچائے گا، آگ میں وہ نہیں دھکیلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ تمام سننے والوں کو بھی مولا رضا بادشاہ علیہ السلام کی زیارت کا رزق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں اور پریشانوں سے محفوظ رکھے۔ اور تیسرا عمل ہے کہ دنیا و آخرت کی نیکیاں کیسے اکٹھی کی جائیں۔ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان رجلا اتی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی خلقا یجمع لی خیر الدنیا والآخرہ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ لا تکذب۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرف زیارت ہوا، خدمت میں آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اخلاق سکھائیں کہ جس میں دنیا و آخرت کی ساری نیکیاں پائی جاتی ہوں۔ تو سامعین عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ مت بولو۔ یعنی جھوٹ بولنا انسان کو دنیا و آخرت کی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ چوتھا اور آخری وظیفہ اور عمل کیا ہے کہ زندگی میں تندرستی کا ہے، طاقت کا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اراد ان یکون صالحا خفیف الجسم واللحم فلیقلل من عشائہ باللیل، کہ جو شخص تندرست اور پتلا ہونا چاہتا ہے
وہ رات کا کھانا کم کھائے۔ ہم اور آپ میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ موٹاپا چڑھ رہا ہے، موٹے ہو رہے ہیں، چربی بڑھ رہی ہے اور چل پھر نہیں سکتے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رات کے کھانے کو کم کر دو تو تندرستی بھی ہوگی اور پتلے بھی ہوگے، سمارٹ بھی ہوگے۔ تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور تمام مومنین کو معصومین علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے اور زندگی میں ایسے بہترین وظائف اپنانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔